بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو 12 تلاوت کیا گیا ہے اس میں پوری سورہ آل عمران تلاوت ہوئی ہے، اور اس 12 میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اس صورت میں اللہ پاک نے 3 ایسے واقعات ذکر فرمائے ہیں جو اللہ پاک کی قدرت کاملہ کو خرق عادت، خلاف عادت کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہے جو عادتاً نہیں ہوتی، چونکہ میں اور آپ ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے اختیارات رکھتے ہیں۔ اچانک ایسی کوئی چیز ہو جائے جسے میری اور آپ کی عقل تسلیم نہیں کرے تو ہم کہتے ہیں بھئی آج تو ایک معجزہ ہو گیا، آج تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، ہر چیز اللہ پاک کی قدرت پہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک انسان کو سمجھانے کے لیے ایسے معاملات ظاہر فرماتے ہیں جس سے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک طاقت ایسی موجود ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو 3 واقعات اس صورت میں ہیں جو خرق عادت کے طور پہ اس کائنات میں ہوئے۔ پہلا تذکرہ ہے حضرت عمران کا۔ یہ ایک نیک شخص تھے اور ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت حنہ۔ ان کے ہاں ایک طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک جگہ پانی ہے، پانی کے پاس کچھ جانوروں کی، پرندوں کی خوراک موجود ہے۔ ایک چڑیا آئی اور اس نے ایک دانہ منہ میں لے کر کے اپنے ساتھ اپنے بچے کو دانہ کھلایا، جیسے پرندے کھلاتے ہیں۔ حضرت عمران نے یہ منظر دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو، اپنے چوزے کو باجرہ کھلا رہا، تو فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ، اس پرندے کو بھی آپ نے اولاد دی اور میں اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، میری اولاد نہیں، لیکن آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں، قادر ہیں اس پر۔ اب قبولیت کی گھڑی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں انسان جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو خلاف معمول ہو، علماء نے لکھا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، فوراً بندہ اللہ سے مانگ لے۔ اللہ سے مانگا، اے اللہ اس پرندے کو دیا، مجھے بھی دے دے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، اور اس بڑھاپے میں ان کی بیوی حضرت حنہ کو حمل ٹھہر گیا۔ تو نیت کی کہ جو اولاد ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ اس وقت کی ایک اچھی نیت ہوتی تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ بچہ وقف ہوگا۔ اللہ کی شان، جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس بیٹی کا نام رکھا گیا حضرت مریم۔ اب مساجد کی خدمت چونکہ عام طور پہ مرد کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی، پردے کا، حجاب کا سارے معاملات ہیں، لیکن نیت کر چکے تھے۔ تو اب طے ہوا کہ بھئی منت تو پوری کرنی ہے، بچی خدمت تو کرے گی، لیکن اس کے لیے ایک نظم بنا کہ ایک کمرہ ان کے لیے محراب کے ساتھ بنایا گیا، اور اب اس بچی کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اس بچی کے خالو تھے جو اللہ کے پیغمبر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو ان کا نام نکلا کہ وہ اس بچی کی دیکھ بھال بھی کریں گے، اس کی خدمت بھی کریں گے۔ حضرت مریم کے لیے کمرہ بن گیا، اور عام بچوں کے مقابلے میں اس بچی کی جو نشو و نما تھی، جو گروتھ تھی، وہ بہت تیزی سے ہوئی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے اس بچی کی جو بڑھوتری تھی وہ اپنے خوبصورت انداز میں کی، عجب انداز میں۔ تو یہ کمرے میں آ گئی اور مسجد کی صفائی وغیرہ فرماتی تھی۔ حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے علیہ السلام۔ ایک دن آئے
حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں، اور جب حجرے میں آئے تو کیا دیکھا کہ یہ حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس پھل ہیں کھانے کے، لیکن وہ بن موسم کے پھل ہیں، ان پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے. جیسے اس وقت ہمارے ہاں آم کا موسم نہیں ہے نا، کیا ہے؟ نہیں ہے. تو آپ کسی کو دیکھ لیں کہ وہ تازہ تازہ آم کاٹ رہا ہے تو عجیب تو لگے گا. تو بن موسم کے پھل ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، حیران ہو گئے کہ ایک بچی ہے اور اس کے پاس بغیر موسم کے پھل. پوچھا یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اس بچی کی زبان سے نکلا قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا یہ تو اللہ کے ہاں سے آئے میرے پاس. اب اللہ کی شان، خود حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، 100 سال سے اوپر عمر تھی، ان کی بھی اولاد نہیں. انہوں نے جب دیکھا تو ان کے دل میں بھی اللہ نے خیال ڈالا. تو اللہ سے عرض کی کہ اللہ اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دیے، آپ اس پہ قادر ہیں. تو اللہ آپ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دے دیں، میں آپ سے مانگتا ہوں. اس وقت اللہ سے دعا کی، ان کی دعا بھی قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اولاد دیں گے، بیٹا دیں گے، اور اس بیٹے کا نام ہم خود تجویز کریں گے. اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اب یہ بچی حضرت مریم بڑی ہوئی. اب تیسرا واقعہ اللہ پاک کی طرف سے، چونکہ دنیا میں نظام اور ترتیب یہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے جب ماں باپ ملاقات کرتے ہیں، نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے. یہ ایک ترتیب ہے اس دنیا کے دستور کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے. اگر خدا نخواستہ نکاح کے بغیر اولاد ہو، یعنی نعوذ باللہ بدکاری سے، تو یاد رکھے کہ نسل بڑھتی نہیں، نسل مٹ جاتی. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں بدکاری کی وجہ سے اولاد پیدا ہو جائے، اللہ ایسی قوم کی نسلوں کو مٹا دیتے، وہ مٹ جاتی. حالانکہ ظاہر میں دیکھا جائے تو بچہ پیدا ہو رہا ہے بدکاری سے، لیکن اللہ فرما رہے نسل مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ نکاح ہو، ترتیب پہ ہو، پھر حلال ملاقات ہو، پھر اولاد ہو. لیکن اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی اولاد دے دے. جیسے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کے تو ماں باپ نہیں تھے نا، لیکن مٹی میں پھونک ماری گئی، انسان بن گئے. اب اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. حضرت مریم نکاح نہیں ہوا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی مرد نے چھوا تک نہیں، پاک دامن ہے. لیکن اللہ کا حکم آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھونک مار دی گریبان میں. اس پھونک سے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا کہ میں چاہوں تو بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے بھی اولاد دے دوں، یہ بھی میں کر سکتا ہوں. حمل ٹھہر گیا. اب حضرت مریم کو حمل ٹھہرا. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں انشاءاللہ جب ہم وہ پارہ تلاوت کریں گے، سورہ مریم ہے پوری، وہاں اس کی پوری تفصیل آتی ہے. تو حضرت مریم بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد پیدا ہوگی، آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی. اور پھر حضرت مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام رکھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیں 3 واقعات ترتیب کے ساتھ ہوئے. پہلے خود حضرت مریم پیدا ہو گئی، ماں باپ بوڑھے تھے، حضرت عمران اور حضرت حنہ. پھر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، 100 سے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بغیر والد کے پیدا ہو گئے، اللہ کے حکم سے ہو گئے. تو یہ تینوں واقعات اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کائنات میں حقیقی طاقت اور قدرت کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ. اللہ پاک سب کچھ کر سکتے. اس لیے بندے کو کسی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ دعا طاقت ہے، راستہ ہے اللہ پاک سے جوڑنے کا.
پھر خاص طور پہ جو مہینہ ہم پہ گزر رہا ہے اس میں اللہ سے خوب مانگا جائے وہ چیزیں جو ہمارے دلوں میں سالوں کے ارمان پڑے ہوئے ہیں. کبھی انسان یہ نہ کہے کہ یار اتنے سال ہو گئے میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کے کبھی منہ نہیں تھکا, دانت نہیں تھکے, لیکن انسان نے 8-10 دفعہ ہاتھ اٹھائے کہتا ہے میں تھک گیا. کتنی ناقدری کی بات ہے. دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے, اللہ پاک نے یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں وہ افضل ہے اور تم جس قبلے کی طرف رخ کرتے ہو وہ غیر افضل ہے. یعنی وہ اپنے گمان کے مطابق سمجھتے تھے کہ بیت المقدس یہ افضل ہے کس سے؟ بیت اللہ سے. اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں تھا, بس صرف اندر کا ایک حسد اور تکبر تھا کہ بھئی ہم افضل, ہمارے پیغمبر افضل, ہمارا قبلہ افضل. تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ بات کرتے تھے. اللہ پاک نے آیات اتاری اور فرمایا کہ بیت اللہ وہ زمین میں وہ گھر ہے جس کی طرف سب سے پہلے میری نسبت ہوئی ہے, وہ سب سے افضل ہے. اور اس کی 3 وجوہات اور 3 دلائل اللہ پاک نے دیے. پہلی دلیل دی ان اول بیت, کہ زمین پہ سب سے پہلا گھر یعنی جو 4 دیواری بنائی گئی وہ بیت اللہ تھا, اس لیے افضل ہے. دوسری دلیل دی فیہ آیات بینات, بیت اللہ میں کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو کہیں بھی نہیں. اور بطور مثال اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم, مقام وہ پتھر ہے, اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. جب آپ طواف کرتے ہیں نا بیت اللہ میں, آپ دیکھیں بیچ میں ذرا رش بن جاتا ہے, لوگ رک جاتے ہیں. بھئی کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی لوگ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں. وہ پتھر ہے, اس کو بند کر دیا ایک باکس میں, اس پہ آج بھی آپ دیکھیں پیروں کے نشان نقش ہے. یہ کس ہستی کے پیر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. وہ مبارک پتھر آج بھی بیت اللہ کے صحن میں ہے. اسی طرح زمزم کا کنواں وہ بیت اللہ کے اندر موجود ہے. اور ملتزم, حجر اسود, مطاف, حتیم, یہ سب بیت اللہ کے اندر موجود. ایک مقام ہے لیکن اتنی ساری سعادتیں اللہ نے جمع کر دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیت اللہ شریف تمام مقامات سے افضل ہے. تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے, اللہ پاک نے ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کس چیز سے؟ فرقہ بندی سے. فرقہ بندی, فرقہ پرستی, گروہوں کے اندر بٹ جانا. اس لیے کہ یہ چیز کیا کرتا ہے؟ انسان کو تقسیم کر کے ختم کر دیتا. اور سب سے زیادہ اس امت کے لیے مصیبت وہ یہ فعل بد بنی ہے دوستو, فرقہ بندی. لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے دوستو کہ فرقہ بندی کیا ہے, فرقہ پرستی کیا ہے. ایک دین کے ماننے والے اگر آپس میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی تکفیر کرے, غور سے سنیے گا, ایک دین کے ماننے والے, ہم سب الحمدللہ کس دین کے پیروکار ہیں؟ اسلام کے, دین اسلام کے متبعین ہیں ہم سب. اب اس دین کے اندر جتنے لوگ داخل ہیں, جتنے خوش نصیب اس کے اندر ہے, یہ ممکن ہے کہ ان کی رائے میں, ان کی سوچ میں اور ان کے افکار میں فرق ہوگا. آج آپ دیکھیں, آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جی آپ نے کتنی رکعت تراویح پڑھی, آپ کہیں گے جی 20 پڑھی. بھئی کیوں 20 پڑھی؟ آپ کہیں گے بھئی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور تمام ائمہ, چاروں امام اس پر متفق ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20 ہیں. کسی نے 8 پڑھی, آپ نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے کیوں 8 پڑھی؟ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں دوستو. انہوں نے کہا جی ہم اہل حدیث مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں, ہمارے نزدیک 8 ہیں, ہمارے پاس بھی حدیث ہیں.
اب ہمارے پاس بھی احادیث ہیں، ان کے پاس بھی احادیث ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ 8 پڑھتے ہیں اپنے دلائل کو صحیح سمجھ کے، ہم 20 پڑھتے ہیں اپنے دلائل کو صحیح سمجھ کے. لیکن آپ بتائیں خدا نخواستہ آج تک ایسا ہے کہ کسی نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہو، تکفیر کی ہو؟ قطعاً نہیں ہے ایسا. یہ تمام مکاتب فکر جو اپنے ایک نظم اور دلائل اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہیں اور سب کامیاب ہیں. لیکن ہم جس ترتیب پہ چل رہے ہم اس کو فالو کریں گے، اس کو صحیح سمجھیں گے، لیکن نعوذ باللہ کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے. اب اگر ایک دین کے ماننے والے آپس میں اس بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کہیں، تکفیر کہیں، یہ کہلاتی ہے فرقہ پرستی. دوستوں اگر پہلے ہی الگ ہے، مثال مسلمان الگ، عیسائی الگ، قادیانی الگ، ہندو الگ، یہ فرقہ پرستی نہیں ہے دوستوں، وہ تو دین ہی الگ ہے نا، ان کی تو مذہب کے طریقے الگ ہو گئے. فرقہ پرستی وہ ہوتی ہے جب دین ایک ہو، شریعت ایک ہو، فرائض ایک ہو، صرف مسائل میں فرق ہو، فروعات میں فرق ہو، اور پھر انسان ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کو کہے کہ جی یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے. جیسے آج ہم تقسیم ہو گئے ہیں دوستوں. ٹھیک ہے، ہماری سوچ میں فرق ہو سکتی ہے، رائے میں فرق ہو سکتی ہے، افضل غیر افضل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وہاں آپ نے نماز پڑھی، کہوں نماز ہوئی ہی نہیں، یہاں نماز پڑھی، کہا جی یہاں آپ کی نماز ہو ہی نہیں رہی. جیسے آج کل ہم لوگوں کا ذہن بناتے، اس نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے دوست. راستے میں ایک دوسرے کے سامنے سے گزریں گے، سلام نہیں کریں گے، ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے سلام کیا وہ جواب نہیں دے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذہن دیا گیا کہ بھئی آپ نے فلاں کا سلام لیا تو آپ گئے، آپ کا نکاح گیا. امت مسلمہ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور باقی پھر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر اور افغانستان اور چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ پھر ہماری بحث نہیں ہے. ہم آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے، الجھے ہوئے. اس لیے منع کیا گیا اس چیز کو. ان چیزوں سے، ان فتنوں سے آج بچنے کی ضرورت ہے. چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ کافر سے قلبی دوستی مت بناؤ. یہ بڑی اہم بات ہے. کسی بھی کافر سے قلبی دوستی مت رکھو. اس کو کہتے ہیں موالات. ایک ہوتی ہے دنیا کی رسم و رواج، دنیا کے میل ملاقات، دنیا کی خوشی غمی. یاد رکھیں ان چیزوں کی شریعت نے بڑی گنجائش رکھی. اس لیے احادیث میں کیا ہم نہیں پڑھتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو یہودی تھا، لیکن کچھ دن آپ کی خدمت کی تھی. آپ نے اس یہودی بچے کی اس خدمت کا اتنا پاس رکھا کہ اس کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہودی ہے، لیکن چونکہ آپ نے سمجھا کہ ایک حق ہے اس کا، اور اس کی اتنی بڑی برکت ہوئی. اس لیے علماء نے لکھا نا کہ بعض دفعہ انسان کسی کی عیادت کر لیتا ہے اس کی خیر خواہی کے جذبے سے، وہ اس کی ہدایت کا سبب بنا. آپ گئے اس بچے کے پاس تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے دنیا سے جانے کا وہ آنکھیں چڑھ رہی تھی. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس وقت اس بچے سے کہا کہ اس کلمے کو پڑھ لو جو میں لے کے آیا ہوں. اب وہ تو بچہ تھا، اس نے اس طرف اپنے والد کو دیکھا، یہودی باپ کو، کہ وہ کیا کہتا ہے. اب چونکہ یہود تو جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہے، تو باپ نے اپنی اولاد کی اس کیفیت کو سمجھ کے کیا کہا اطع ابا القاسم. ابو القاسم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہے نا، کہا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں نا ان کی بات مان لو. سچائی تو پتہ تھی. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دروازے سے باہر نکلے، پیچھے رونے کی آواز آئی کہ بچہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس عیادت
کی برکت نے اس بچے کو جہنم سے محفوظ کری۔ تو ظاہر کی میل ملاقات کی کوئی ممانعت نہیں، جو ممانعت ہے وہ کیا ہے؟ قلبی مودت، قلبی دوستی، کہ میں اپنی راز کی ساری باتیں، مشورے اور سب چیزیں جو ہیں وہ ایک مسلمان کو چھوڑ کر کافر کے ساتھ بیٹھ کے طے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تم پر دل میں خوش ہوں گے جب تم کسی تکلیف میں آ جاؤ، اس کو منع کر دی۔ پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، ایمان والوں کو دو واقعات اسلامی تاریخ کے ذکر کیے گئے اس صورت میں، دو بڑے اہم واقعات ہیں، ایک غزوہ بدر، ایک غزوہ احد۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی بڑے غزوات ہوئے، لیکن دونوں غزوات اللہ نے پیش کر کے ایک سبق دیا امت کو کہ جو پہلا غزوہ ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 313 ہے، وسائل، اسباب، سواریاں، ہتھیار سب کم ہیں لیکن کامیاب۔ جو دوسرا غزوہ احد ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، وسائل بھی ہے، اسباب بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، سب چیزیں تھیں، لیکن ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں دونوں میں فرق ہوا؟ وہ سبق، نقطے کی بات، غزوہ بدر میں سب چیزیں کم تھی لیکن امیر کی اطاعت تھی، غالب آ گئے۔ غزوہ احد میں ساری چیزوں کی فراوانی لیکن ایک غلطی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں سے کہا تھا جہاں تمہیں بٹھایا جا رہا یہاں سے مت اترنا، چاہے ہمیں پرندے نوچ ڈالیں تم نیچے نہیں آنا۔ اس میں کمزوری ہو گئی۔ ان 50 تیر اندازوں نے اپنے امیر کی اطاعت ترک کی، 37 ساتھیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم غالب نہ آئیں، دیکھیں اس میں بھی کوئی جان بوجھ کے نہیں تھا، ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، لیکن رہتی دنیا تک ایک پیغام آیا کہ جہاں اس امت نے امیر کو چھوڑا ہے، امیر کی اطاعت سے پیچھے ہٹی ہے، نقصان اٹھا دی۔ چھٹی اور آخری بات جو اس صورت کے بالکل آخر میں ہے، اللہ پاک نے 4 چیزیں ذکر کی اور پھر فرمایا کہ جو ان 4 چیزوں پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، تفلحون، اس کو کامیابی ملے گی۔ پہلی چیز فرمائی، اے ایمان والو اصبروا، صبر کہتے ہیں کہ بندے کے اندر استقامت ہو، کسی بھی قسم کے حالات سامنے آئے لیکن انسان میں استقامت ہو، مضبوطی ہو، تھوڑی سی تکلیف پریشانی کو دیکھ کر اس میں مایوسی نہ آئے۔ دوسری چیز فرمائی وصابروا، اگر مقابلے کا میدان سج جائے، دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا اور نظر آ رہا ہے کہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ، ہتھیار زیادہ، ٹیکنالوجی زیادہ، سب کچھ زیادہ ہے، اب دیکھتے ہی ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، یہ کیا؟ یہ مصابرہ، کہ انسان دشمن کے سامنے جم جائے، چاہے اس کو اپنا آپ کمزور لگے، طاقت کم لگے، لیکن پیٹ نہیں پھیرے۔ تیسری چیز فرمائی ورابطو، آنے والے حالات کا ادراک پہلے سے موجود ہو، انسان کہے کہ چلو وہ آ جائے پھر دیکھ لیں گے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں آ جائے پھر دیکھیں گے، لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ورابطو، دشمن کے مقابلے کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھو کہ کل وہ آئے تو تم پہلے سے تیار بیٹھے ہو۔ اور چوتھی چیز واتقوا اللہ، یہ تینوں چیزیں اس وقت کارگر ہے، کارآمد ہے جب انسان میں کیا ہو؟ تقوی، اللہ کا خوف ہو۔ اگر ساری چیزیں ہیں اور خوف خدا نہیں تو یہ فیل ہو جائے گی، اور ان چیزوں میں کمزوری ہو لیکن تقوی مضبوط ہو تو انسان کامیاب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔